بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میں ہوں ندیم آپ کا بھائی۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کی ہماری ٹاپک ہے وقت کو کیسے کنٹرول کریں۔ معزز سامعین، گھڑی کی ٹک ٹک ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہر دن، ہر گھنٹے، ہر منٹ ہماری زندگی کی سانسیں کم ہو رہی ہے۔ معزز سامعین، اس وقت کو قیمتی بنایا جائے۔ اگر آپ نے اس وقت کو قیمتی نہیں بنایا تو کل جب آپ کے دوست ایک اچھے گھر بنا رہے ہوں گے اور ایک اچھے گاڑی میں سفر کر رہے ہوں گے اور ایک اچھے لائف سٹائل سیٹ کر رہے ہوں گے تو اس وقت آپ کو بہت افسوس ہوگا۔ آپ کہیں گے کہ کاش میں بھی محنت کرتا، آج میں بھی ان چیزوں کو حاصل کرتا ہوتا، لیکن اس وقت افسوس کی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، یہ وقت گزر ہی جاتا ہے۔ اگر آپ نے اس وقت کو قیمتی بنایا تو کل ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ آپ کے ساتھ ملاقات کے لیے آپ سے ٹائم لیں گے۔ آج بھی پوری دنیا میں ہمیں جو کامیاب لوگ نظر آتے ہیں، اللہ رب العزت نے جن کو کامیابی دی، دنیا میں عزت دی، وہ بھی ہمارے طرح انسان ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو یہ نہیں کہ 24 گھنٹے کے بجائے ان کو اللہ رب العزت نے 48 گھنٹے کا ٹائم دیا، نہیں، یہ ہرگز نہیں۔ لیکن اس کے باوجود آج معاشرے میں ان کے پاس پیسہ ہے، معاشرے میں ان کے پاس دولت ہے، شہرت ہے، اور سوسائٹی میں ان کا ایک الگ مقام ہے۔ یہ سب کیوں ہے؟ کیونکہ وہ وقت کو اچھی طریقے سے گزارنے کا فن جانتا ہے اور وہ اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرتا۔ اگر آپ بھی اپنے وقت کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں اور آنے والے وقتوں میں اپنے آپ کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں تو ہمارے اس ویڈیو کو دیکھیں۔ انشاءاللہ آج ہم آپ کو ایسے چند باتیں بتائیں گے جس کی وجہ سے آپ اپنے وقت کو کنٹرول کر سکیں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ معزز سامعین، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے وقت کیوں ضائع ہوتے ہیں۔ ہمارے سامنے کوئی واضح مقصد، کوئی واضح گول نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہم پورے دن یا تو سوتے رہتے ہیں یا سوشل میڈیا پر اسکرول کر رہے ہوتے ہیں۔ اب سمجھتے ہیں کہ وقت تو بہت باقی ہے، یا یہ سمجھتے ہیں کہ اب تو پوری زندگی باقی ہے، پھر کبھی گئے۔ اسی ذہن کو لے کر یہاں تک کہ ہماری زندگی کا اینڈ ہو جاتا ہے، یا ہم سمجھنے لگتے ہیں کہ اتنا پیسہ کما کر کیا کریں گے، لیکن یہی پیسہ ہے جس کی وجہ سے انسان کو پریشانی ہوتی ہے، تکالیف ہوتی ہے۔ انسان کو اس مال کی وجہ سے، اس پیسوں کی وجہ سے دوسرے کی باتیں سننا پڑتی ہے۔ تو آج سے ایک واضح مقصد کے تحت آپ کام کریں۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک کامیاب بزنس مین بننا ہے، آپ نے اپنے فیملی والوں کو ایک اچھا فیوچر دینا ہے، آپ نے اتنا امیر بننا ہے کہ کل آپ معاشرے میں دوسرے غریبوں کی مدد کر سکیں، تو اس سے آپ کی زندگی میں اثر پڑے گا اور آپ کا وقت ضائع ہونے سے بچ جائے گا۔ تو اس لیے اپنے سامنے کوئی واضح مقصد اور گول رکھے اور اسی کے لیے آپ محنت کریں، آپ معاشرے میں کامیاب بنیں اور اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ دوسری بات جو ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے کام تو اچھی طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کام کے دوران ہمارے دوست ہمیں میسج کرتے ہیں اور اس کا نوٹیفیکیشن ہمارے موبائل کی اسکرین پر آ جاتا ہے اور ہم پھر اس میں مشغول ہو جاتے ہیں اور اس میں وقت صرف کرتا ہے۔ یا کبھی کبھار ہم موبائل میں ایک ایسے ایپس میں مشغول ہو جاتے ہیں جو نہ ہمیں دینی فائدہ دیتا ہے اور نہ دنیاوی فائدہ دیتا ہے۔ تو آج سے یہ تہیہ کر لے کہ ہمارے موبائل میں جتنی بھی فضول ایپس ہیں ہم اس کو ڈیلیٹ کریں گے، جس کی وجہ سے ہماری وقت ضائع ہو رہا ہے اور ہم اس میں فضول وقت ضائع کر رہے ہیں۔ تو آج سے اپنے موبائل سے وہ فضول ایپس ڈیلیٹ کر دیں انشاءاللہ، اس سے بھی آپ اپنی وقت پر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنے کام کو گہرائی میں کریں، بآسان لفظوں میں کہ اپنے کام میں جو نا دلچسپی لے اور اس کو محنت اور کوشش کے ساتھ کریں۔ مثال کے طور پر اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ طالب علم ہیں اور آپ پڑھتے ہو تو آپ ایک گھنٹے میں ایسے پڑھیں کہ آپ کے ذہن میں خیال تک نہ آئے کہ میرے دوست کیا کر رہے ہوں گے، میرے دوست کھیل رہے ہوں گے، میرے دوست کا پی رہے ہوں گے، ان کی طرف تمہاری توجہ ہی نہ چل جائے، بلکہ آپ توجہ اور یکسوئی کے ساتھ ایک گھنٹہ پڑھیں، مطالعہ کریں اور اپنے ذہن پر زور دیں، گہرائی کے ساتھ کریں۔ یہ تو ایک مثال کے طور پر آپ طالب علم ہے تو یہ مثال ہے۔ اسی طرح آپ جس شعبے میں ہیں، جس کام میں آپ کو دلچسپی ہے، اس کو گہرائی کے ساتھ کریں، خوب محنت کریں، اسی وجہ سے آپ کی وقت ضائع ہونے سے بچ جائے گی۔ معزز سامعین، چوتھی بات یہ ہے
کہ ہم کام اس وقت شروع کرتے ہیں جب ہمارے بدن کو آرام کی ضرورت ہو۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم جب کام شروع کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت نہ ہم اس کام کو اچھی طریقے سے کر پاتے ہیں اور نہ ہمارے جسم کو آرام ملتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا وقت برباد ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ کی بدن کو آرام کی ضرورت ہو تو آپ اس وقت آرام کریں، اس وقت کام شروع نہ کریں۔ اگر آپ اس وقت کام شروع کریں گے تو وہ کام اچھی طریقے سے نہیں ہو پائے گا، بلکہ آپ اپنی زندگی میں، اپنے دین کے معاملات میں اپنے لیے ایک اسٹول بنائیں، مثال کے طور پر کہ مجھے فلاں ٹائم جو ہے نا پڑھنا ہے، فلاں ٹائم کام پہ جانا ہے، فلاں ٹائم گھر والوں کے ساتھ گزارنا ہے۔ اسی طرح اپنے زندگی کا ایک اسٹول بنائیں جس کی وجہ سے آپ کو بہت کامیابی ملے گی اور آپ کا وقت ضائع ہونے سے بچ جائے گا۔ پانچویں بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام شروع کرے تو اس کے لیے کسی ایک گھنٹے یا 2 گھنٹے وقت کا تعین کرے یا جو ہے نا کسی دین کا تعین کرے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کوئی دنیاوی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس میں اپنے لیے ایک وقت مقرر کر کے مجھے مثال کے طور پر اس کو 5 گھنٹوں میں کرنا ہے، 6 گھنٹوں میں کرنا ہے، مثال کوئی نہ کوئی ٹائم اس کے لیے سیٹ کر دے۔ اور دوسری بات کہ آپ جو ہے نا دنوں میں سے کسی دن کا اس کے لیے انتخاب کریں۔ مثال اس کا میں پیش کرنا چاہوں گا، آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ طالب علم ہے یا آپ اسٹوڈنٹ رہا ہے کہ جو اسباق ہم پورے سال کور نہیں کر سکتے لیکن امتحان کے دنوں میں ہم 3-4 دنوں میں اس کو کور کر کے اس کا ہم امتحان دیتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہمارے اوپر ایک بوجھ ہوتا ہے، ہمیں ایک احساس ہوتا ہے کہ مجھے امتحان کے لیے تیاری کرنا ہے۔ تو یہ بھی ضروری ہے، اگر آپ نے اس کے لیے وقت کی تعین نہ کی، کسی ٹائم کا انتخاب نہیں کیا تو آپ آج کل کر کے آپ کا وقت جو ہے نا اس میں ضائع ہو جائے گا اور وہ کام نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ اس طرح بھی اپنے وقت کو کنٹرول کر سکتا ہے کہ آپ اپنے کام کے لیے، مثال جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کسی گھنٹے کا تعین کریں، کسی دن کا تعین کریں، جس کی وجہ سے آپ کا وقت کنٹرول میں، آپ کا جو کام ہے وہ بر وقت ہو جائے گا اور آپ کا وقت ضائع ہونے سے بچ جائے گا۔ امید ہے کہ آج کی ہماری ٹاپک آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں۔ اللہ حافظ۔